بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 9 ہے، جس کا عنوان ہے چند اصطلاحات۔ سبق کی طرف بڑھنے سے قبل اصطلاحات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اصطلاحات کہتے کس کو ہیں۔ اصطلاحات جمع ہے، اس کا واحد ہے اصطلاح، اور اصطلاح لفظ کے اس معنی کو کہا جاتا ہے جس پر ماہرین فن کا اتفاق ہو جائے، یعنی لفظ کے جس معنی کو تمام کے تمام ماہرین فن اختیار کر لے، اس معنی کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ آگے سبق سے انشاءاللہ آپ اصطلاح کی تعریف بھی سمجھ جائیں گے، اور جن اصطلاحات پہ بحث ہوگی، بات ہوگی، ان کو بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند آیات دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قل هو اللہ احد۔ یہ مختلف الفاظ کا مجموعہ ہے جو مختلف حروف سے ملا ہے اور ایک جملے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب اس کے اندر آپ کو حروف تو نظر آ رہے ہیں، با، سین، میم، الف، لام، ہا، اور آگے تک سارے جتنے بھی حروف ہیں آپ سارے حروف کو پہچانتے ہیں۔ اب ان حروف کے اوپر اور نیچے دیکھیے کہ آپ کو مخصوص صورتیں اور مخصوص شکلیں نظر آئیں گی۔ با کے نیچے دیکھ لیجئے، سین کے اوپر دیکھ لیجئے، میم کے نیچے دیکھ لیجئے، پھر آگے لام کے اوپر دیکھ لیجئے، ہا کے نیچے دیکھ لیجئے۔ تو آپ کو ہر حرف کے اوپر یا نیچے مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں نظر آئیں گی، اور یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ عربی زبان کا ایک لفظ بھی ان مخصوص صورتوں سے خالی نہیں ہے، یہ بولی بھی جاتی ہیں اور یہ لکھی بھی جاتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہی جانیں گے کہ ان مخصوص صورتوں اور شکلوں کو اردو میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، اور علم الصرف کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں حرکت، اور اس کے آگے لکھا ہوا حرکات۔ حرکت واحد ہے اور حرکات اس کی جمع ہے۔ اب حرکت کس کو بولتے ہیں؟ اس کے نیچے آپ ایک علامت دیکھ رہے ہیں، اور نیچے اس سے بھی نیچے اس سے مختلف علامت ہے، اور آخر میں بھی ایک علیحدہ انداز کی علامت ہے۔ اردو زبان کے اندر اس علامت کو، پہلی علامت کو زبر بولتے ہیں، اور دوسری علامت کو زیر بولتے ہیں، اور تیسری علامت کو اردو زبان میں پیش بولتے ہیں۔ اس زبر کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ زبر کو عربی میں 2 نام دیے جاتے ہیں، فتحہ، نصب۔ اچھا، جس حرف پہ فتحہ آ جائے یا نصب آ جائے اور دیگر الفاظ میں آپ کہیں زبر آ جائے، اس حرف کو کیا بولیں گے؟ تو عربی زبان میں اس حرف کو مفتوح بولتے ہیں، اور نصب اگر آپ کہیں گے تو منصوب کہا جائے گا۔ ان الفاظ کے اوپر آپ کو ایک متحرک حرف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ متحرک حرف اس حرف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے۔ تو اس کے نیچے آپ نے دیکھا مفتوح اور منصوب لکھا ہوا ہے۔ مفتوح اور منصوب عربی زبان میں اس حرف کو کہا جاتا ہے جس پر زبر آ جائے۔ دوسرے نمبر والا دیکھیے زیر کو۔ زیر کے آگے بھی 2 نام لکھے ہوئے ہیں، کسرہ، جر۔ اگر آپ زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہیں گے تو جس حرف پہ زیر آئے گی اس کو مکسور بولا جائے گا، اور اگر جر سے پکارتے ہیں تو جس حرف پہ جر آئے گی، زیر آئے گی، اس حرف کو مجرور بولا جائے گا۔ تیسرا ہے پیش۔ پیش کو بھی عربی زبان میں 2 نام دیے جاتے ہیں، ضمہ، رفع، اور جس حرف پہ پیش آ جائے اس کو مضموم بولیں گے یا پھر مرفوع بولیں گے۔ تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ زبر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، زیر کو کیا کہتے ہیں، پیش کو کیا کہتے ہیں، اور ان حروف کو کیا کہتے ہیں جن پر زبر، زیر یا پیش آ جائے۔ ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ مثال کے اندر تعین کرنا آسان ہو جائے۔ زبر کو عربی زبان میں 2 نام دیے جاتے ہیں، فتحہ اور نصب، اور جس حرف پہ زبر آ جائے اس کو بھی 2 نام دیے جاتے ہیں، مفتوح یا منصوب۔ زیر کو عربی زبان میں کسرہ اور جر بولتے ہیں، اور جس حرف پہ زیر آ جائے اس کو، یعنی جس حرف کے نیچے زیر آ جائے
اس حرف کو مکسور اور مجرور بولتے ہیں. یا تو آپ کو اس کو مکسور کا نام دیں گے یا پھر آپ اس کو مجرور کا نام دیں گے. تیسرا ہے پیش. پیش کو بھی دو نام دیے گئے، ضمہ اور رفع، اور جس حرف پہ پیش آ جائے اس کو بھی دو نام دیے جاتے ہیں، مضموم یا پھر مرفوع کہیں گے. اب دیکھیے مثال کو. مثال کے اندر آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے الکتاب. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان حروف کے اس مجموعے کے اوپر اور نیچے بھی وہی مخصوص صورتیں ہیں جن کو ہم نے زبر، زیر اور پیش کا نام دیا اردو زبان کے اندر، اور عربی زبان کے اندر بھی ہم نے اس کو فتح، کسرہ اور ضمہ کا نام دیا، یا نصب، جر اور رفع کا نام دیا. تو آئیے اب تعین بھی کرتے ہیں ان حرکات کی، اور جن حروف پہ یہ حرکات آئی ہیں ان حروف کو بھی اصطلاحی نام دیتے ہیں. سب سے پہلا حرف ہے الف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر زبر ہے جس کو عربی زبان کے اندر فتحہ اور نصب بولا جاتا ہے. تو جس حرف پہ فتح یا نصب آ جائے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں نام دیا گیا ہے مفتوح اور منصوب. اسی طریقے سے کاف کو دیکھ لیجئے. کاف کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے جس کو عربی زبان میں کسرہ اور جر بولتے ہیں، اور جس حرف پہ کسرہ یا جر آ جائے اس حرف کو مکسور یا پھر مجرور بولیں گے. با کو دیکھیے. با کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے جس کو عربی زبان میں ضمہ اور رفع بولتے ہیں، اور جس حرف پہ پیش آ جائے اس کو کیا بولیں گے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں مضموم اور مرفوع اس کو نام دیا جائے گا. تو امید ہے کہ اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ زبر، زیر، پیش کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں، اور جن حروف پہ زبر، زیر پیش آ جائے ان کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں. انشاءاللہ آپ اس بیان سے اور اس تفصیل سے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اگلی بات دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرف کے اوپر ایک زبر نہیں ہوتی، نہ ہی ایک زیر ہوتی ہے، نہ ہی ایک پیش ہوتی ہے. دو زبریں ہوں گی یا دو زیریں ہوتی ہیں یا دو پیشیں ہوتی ہیں. تو ان دو زبروں کو، دو زیروں کو، دو پیشوں کو کیا کہیں گے؟ تو آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں دو زبر کی علامت بنی ہوئی ہے اور آگے اس کا اردو نام لکھا ہوا ہے دو زبر. ان دو زبروں کو اصطلاح کے اندر تنوین کہا جاتا ہے، اور جس حرف پہ آ جائیں اس حرف کو منون کہا جاتا ہے. مثال دیکھیے ان زیدن. اب زیدن کے آخر میں الف ہے جس کو حمزہ بولیں گے اور اس کے اوپر دو زبریں ہیں. اب اس حمزہ کو ہم منون کہیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر دو زبر آ چکی ہیں. اگلا دیکھیے دو زیروں کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو بھی اصطلاح کے اندر تنوین بولتے ہیں، اور اس حرف جس حرف پہ دو زیریں آ جائیں، جس حرف کے نیچے دو زیریں آ جائیں اس کو منون بولتے ہیں. اور آگے مثال میں دیکھیے فی شارعن. عین کے نیچے دو زیریں آ گئی تو عین کو ہم منون کہیں گے. اس کے بعد ہے دو پیش. دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں اور جس حرف پہ آ جائے اس کو منون کہتے ہیں. مثال کے اندر قلمن لکھا ہوا ہے کہ میم کے اوپر آپ کو دو پیشیں نظر آ رہی ہیں جس میم کو پھر نام منون کا دیا جائے گا. تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، اور جس حرف پہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ جائیں اس کو منون بولتے ہیں. اس کے علاوہ بھی چند مخصوص صورتیں تھیں جو آپ نے اس کے اندر دیکھی. آئیے اس کا نام بھی جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر اور اصطلاح کے اندر ان مخصوص شکلوں کو کیا نام دیا جاتا ہے. آپ اپنی اسکرین پہ سب سے پہلے ابتدا کے اندر دو مختلف علامتیں دیکھ رہے ہیں، ایک گول دائرے کی صورت میں اور ایک دال سے ملتی جلتی یعنی ایک صورت ہے. ان دونوں صورتوں کو سکون کہا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر سکون دو طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے، دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، یا تو گول دائرے کی صورت میں یا دال سے ملتی جلتی صورت ہے، دال سے ملتی جلتی ایک شکل ہے جس سے سکون کو لکھا جاتا ہے. اور جس حرف پہ یہ سکون آ جائے اس کو ساکن بولتے ہیں. مثال کے اندر دو لفظ لکھے گئے ہیں. پہلا لفظ ہے القلم. اب الف کے اوپر تو زبر ہے لیکن لام کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہی دال سے ملتی جلتی ایک صورت ہے جس کو یعنی باریک سے لکھا گیا ہے.
اس لام کو اب ساکن کہیں گے، اس لیے کہ لام کے اوپر سکون کی علامت آ گئی ہے۔ آگے زیدن کو دیکھیں، اس کے اندر یا کے اوپر آپ کو گول دائرے کی صورت نظر آ رہی ہے، اس کو بھی عربی زبان میں سکون بولتے ہیں اور یا کو ساکن بولیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر سکون کی علامت آ چکی ہے۔ آگے دیکھیے ڈبلیو سے ملتی جلتی آپ کو ایک صورت نظر آ رہی ہے، اس کو عربی زبان میں تشدید بولتے ہیں، اردو میں بھی اس کو تشدید ہی کہا جاتا ہے، اور جس حرف پہ تشدید آ جائے اس کو مشدد بولتے ہیں۔ آگے مثال دیکھیے ان، اب نون کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو وہی ڈبلیو والی صورت نظر آئے گی، تو ہم اس نون کو نون مشدد کہیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر شد والی جو یا تشدید والی جو علامت ہے وہ ظاہر ہوئی ہے، وہ علامت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ علامت کیوں آتی ہے۔ یہ علامت اس لیے آتی ہے کہ دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ اصل میں الف نون اور نون ہے، دو نون ہیں جن کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر تشدید کی علامت ڈال دی گئی ہے اور مختصراً اس کو لکھا جاتا ہے ان پڑھا جاتا ہے، اور آپ خود پڑھنے میں بھی محسوس کریں گے کہ دو نون پڑھے جاتے ہیں ان نا۔ اب ان کے اندر نون آ گیا اور نا کے اندر دوسرا نون آ گیا، تو یہ تشدید کا یعنی اصل مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر تشدید کے نیچے جو حرف ہوتا ہے وہ اصل میں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور دو مرتبہ حقیقت میں لکھا جاتا ہے، لیکن مختصر کر کے اس کو پھر دونوں کو اکٹھا لکھ کے اوپر تشدید کی علامت ڈال دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ ان اصطلاحات کو بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور ان اصطلاحات سے آپ اصطلاح کا معنی بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے جو نام دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں کہ تمام کے تمام ماہرین فن نے بھی ان علامات کو، ان مخصوص شکلوں کو، ان مختلف صورتوں کو یہی نام دیے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، تو اسی لیے ان کو اصطلاحی لفظ یا اصطلاحی معنی کہا جائے گا۔ تو امید ہے سبق سارا آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق کے اندر سوال ہے حرکات وغیرہ کی پہچان کریں، یعنی زبر زیر پیش کی بھی پہچان کریں، اگر دو زبر دو زیر دو پیش ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہے اس کی بھی پہچان کریں، اور اسی طریقے سے مشدد حروف کی بھی پہچان کریں اور ساکن حرف کی بھی پہچان کریں۔ آیتیں وہی لکھی گئی ہیں جو ابتدا کے اندر سبق میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قل هو اللہ احد۔ اب آپ نے اس کے اندر پہچان کرنی ہے کہ زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے، پیش کہاں ہے، ساکن کہاں ہے، اور اسی طریقے سے شد کہاں ہے، تشدید کہاں ہے، اور پھر آپ نے ان کے عربی نام بھی بتانے ہیں، اور پھر جن حروف پہ آئی ہے ان حروف کو عربی زبان میں اور اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔